السلام علیکم. آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئے بلاگ کے ساتھ. تو آج کی بلاگ میں بات کروں گی کہ میں نے کس طرح سے اپنی شادی کو بچایا تھا. مطلب ایک ٹائم آیا تھا کہ جہاں پہ بالکل امید ہی ختم ہو گئی تھی اور لگ رہا تھا کہ بس ہاں ٹوٹ جائے گا. اب برداشت سے باہر ہے, اب ٹوٹ جائے گا. تو وہاں پہ میں نے کیا کیا اور کس طرح سے اپنے شادی کو بچایا اور اپنے آپ کو سنبھالا اور سمجھایا اور صبر کیا, ان سارے ٹاپک کے اوپر بات کروں گی آج میں. کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ مسئلہ ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسے کسی کے ساتھ ہو, اگر ہے خدا نہ خواستہ, تو کس طرح سے اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں اپنے رشتے کو, اور اپنی زندگی پرسکون بنا سکتے ہیں, اپنے بچوں کی زندگی پرسکون بنا سکتے ہیں, اپنے فیوچر کے لیے اور اپنے دین کے لیے. یہ سب کتنا ضروری ہے اور کتنا فائدہ مند ہے, اس سارے ٹاپک کے اوپر میں انشاءاللہ بات کروں گی. تو ابھی ہے یہ صبح کا ٹائم, اسکول بچے لوگ کو ڈراپ کر کے ہم لوگ چلے گئے ہیں پارک. تو وہاں کی ہے یہ کچھ ویڈیو کلپس, باقی جو گھر کے کچھ ویڈیو کلپس ہوں گے اور یہ پارک کی ہیں کچھ ویڈیو کلپس. باقی میں جو مین ٹاپک ہے میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں. تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر لیجئے میری ویڈیو کو, اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا کہ میری باتیں آپ کو کیسی لگی, آپ کے لیے ہیلپ فل ہے بھی ہیں یا نہیں. اور شیئر بھی کیجیے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے جس کو ضرورت ہے اس طرح کی باتوں کی, اور جسے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. کسی کی شادی میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ شیئر بھی اس کو ضرور کر دیجیے گا, اپنی فرینڈس میں, فیملی میں, دوستی میں, کہیں پہ بھی. تو بات میں کرتی ہوں میں شادی کے. جب میری شادی ہوئی تھی کافی ٹائم پہلے, بہت سال ہو گئے میری شادی کو, تو ایسے اس لیے مجھے ایکسپیرینس ہے اس سب باتوں کا. کہ شروع میں جب شادی ہوئی تھی, ارینج میرج ہوئی تھی ہماری, تو شروع میں مطلب سب ٹھیک ٹھاک ہی تھا. ہسبینڈ میرے صحیح تھے, نارملی جیسے ہوتے ہیں سب کے ویسے تھے, ٹھیک ٹھاک. پھر ان کی امی کا مزاج بہت غصے والا ہے, بہت غصے والی ہے وہ, بہت زیادہ. نارمل غصے والی مجھے سب بولتے تھے شادی سے پہلے کہ نارمل مجھے غصہ آتا ہے. جب میری شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں تھا. اتنا زیادہ ان کا غصہ دیکھا میں نے اپنے ساس کا, اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کا دیکھا. ظاہر سی بات ہے, خون ہے ایک تو رہے گا ہی, ماں کا اثر بچے کے اوپر بھی رہے گا, یہ نارمل بات ہے. تو اسی وجہ سے میرے ہسبینڈ بھی بہت غصے والے. ان لوگوں کا غصہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے اگر غصے میں کوئی چیز آ جائے نا تو اس کو توڑ پھوڑ کے ستیہ ناش کر کے, یہاں تک کہ غصے میں ان کے ہاتھ میں فون بھی آ جائے تو پٹک کے پھوڑنا ہی ہوتا ہے. اور کافی بار تو کتنے سارے فون ٹوٹ چکے ہیں اسی چکر میں. اور میری ساس کا بھی یہی ہے, جب شادی ہو کے پہلی بار گئی اسی ٹائم سے انہوں نے مجھے الٹا سیدھا بولنا, ذلیل کرنا, اور یہ سب شروع ہو گیا تھا. خیر یہ تو یہ والا ٹاپک نہیں ہے ساس والا, یہ دوسرے کسی ویڈیو میں بتاؤں گی. اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو کمنٹ کریں گے تو بتاؤں گی. یہ ہے ہسبینڈ وائف والا. تو شادی کے شروع میں بہت اچھا تھا, مطلب ان کے غصہ کرتی تھی ان کی امی. میرے ہسبینڈ نہیں اپنے امی کو کچھ نہیں بولتے تھے, اور مجھے بھی نہیں بولتے تھے کچھ, کیا اگر ہاں کہ امی غصہ کر رہی ہیں تو یہ بھی میرے اوپر شروع ہو جائیں غصہ کرنا, یہ سب نہیں چلتا تھا شروع میں. پھر وہی ہوا جیسے نارمل گھروں میں ہوتا ہے, برداشت سے باہر ہو گیا. ساتھ میں رہنا ساس نند سب کے ساتھ, تو پھر فیصلہ لیا الگ رہیں گے. الگ ہو گئے, بہت مشکل سے الگ ہوئے, جبکہ پیسے بھی نہیں تھے, گھر ور نہیں تھا, بہت مشکل سے اپنے مائکے سے ہیلپ ویلپ لے کے میں الگ ہوئی تھی. سوچا تھا کہ چلو اب ساس نند کے تانے مسئلے, یہ لڑائی جھگڑے تو ویسے میں نے کبھی کیا ہی نہیں اپنے ساس سے. جو بھی ان کی طرف سے ہی ہوتا تھا ایک طرفہ, میں کبھی پلٹ کے جواب بھی نہیں دی, ایک لفظ بھی نہیں. اور وہی جو مطلب ایک طرفہ ہی ہوتا تھا, وہ اپنا گالی والی جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اپنا بولتی تھی. ابھی بھی ویسے وہ بولتی ہیں. تو ان سب سے بچنے کے لیے سوچا الگ رہیں گے, کھائیں یا نہیں نہ کھائیں اپنے گھر میں رہیں گے, مطلب 2 روٹی کھائیں گے, تو یہ ذہنی سکون تو رہے گا. ہر وقت
ٹینشن یہ سب سے بچ پائیں گے. گالی گلوچ اور بات، یہ تانے مسئلے، یہ سب یہی ماحول جو ہو جاتا ہے ایک طرح کا، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ رہنا. تو اس طرح کے ماحول سے سوچا تھا کہ بچ جائیں گے الگ ہونے سے، لیکن الگ ہوتے ہی پتہ نہیں میرے ہسبینڈ کا موڈ تو ایسے چینج ہو گیا، بالکل ہی بدل گئے. وہ جو کام ان کی امی کرتی تھی اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا. بات بات میں غصہ کرنا، مارنا پیٹنا، گالی والی سب کچھ، مطلب بہت زیادہ. یہاں تک کہ پیسے ویسے کے لیے بھی اتنا پریشان کرنے لگے تھے کہ پیسے بھی نہیں ہیں میرے پاس. ذرا سا بھی پیسے کے لیے بولو تو بولتے تھے ہے ہی نہیں میرے پاس، جو اپنے باپ کے یہاں سے لے کے آئیے. وہ تانے مسئلے مطلب بہت زیادہ عجیب ہی ہو گئے تھے، بالکل ایک دم ہی چینج ہو گئے تھے. اس ٹائم پہ میں نے پھر کیا کیا، آئے دن مطلب لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، مار پٹائی سب کچھ ہوتی تھی. تو پھر میں نے سوچا پیسوں کو لے کے ہوتا تھا ان کا. اور اس ٹائم ایسا یہ ہوا تھا کہ ان کا کام بھی مطلب بند ہو گیا تھا، اور بزنس ہے تو وہاں پہ آرڈر وغیرہ آنا بند ہو گیا تھا. یہ قسمت کی ہی بات تھی. تو پھر میں نے سوچا سلائی سیکھا میں نے کہ میں سلائی کروں گی، وہاں سے تو تھوڑا گھر کا خرچ چلے گا میرا. پھر میں نے سلائی سیکھا، اس کے لیے میرے ہسبینڈ نے پیسے دیے. اس ٹائم میں بہت سستا ہوتا تھا، 400 روپے کا مہینہ. تو کتنے مشکل سے منا کے میں نے وہ لے لیا اور سیکھ لیا میں نے سلائی. لیکن میں نے سلائی کیا کبھی نہیں، موقع ہی نہیں لگا مجھے. مطلب پھر ہسبینڈ کا موڈ تو یوں کا تیوں ہی تھا. بار بار بولتے تھے کہ واپس چل وہیں رہنے، واپس امی کی، وہ اپنے امی سب کے ساتھ رہنے کے لیے واپس بولتے تھے. میں منع کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے گھر لیے ہوئے ہمیں الگ ہوئے سمجھو 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ ان لوگ واپس لے جانے کی بات، سارا گھر کا سامان لے لیا سب کچھ، اور پھر واپس جانے کی بات کرنے لگے. اس بات کو لے کے ہی لڑائیاں ہوتی تھی. تو پھر کچھ مہینے ایسے ہی چلا، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت میں کتنا لڑ پاؤں گی. تو پھر واپس لے گئے رہنے کے لیے، وہیں اپنے امی کے یہیں واپس لے گئے، اسی ٹینشن والے ماحول کے ساتھ. ان کا بھی موڈ ایسا ہی، ان کی امی کا بھی موڈ ایسا ہی. کتنا مشکل ہو گیا تھا رہنا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر وہاں پہ جو تھا ان لوگوں نے اپنے رہنے کا سیٹنگ بدل لیا تھا. جب ہم لوگ رہنے گئے، جو روم ہمارا تھا ان لوگوں نے لے لیا تھا. پھر وہاں کا ماحول دوسرا ہوتا ہے، مطلب شادی کر کے لڑکیاں سسرال نہیں جاتی، وہ مائکے میں رہتی ہیں. تو ان لوگوں کا بھی الگ الگ روم تھا. ہمارے لیے جگہ ہی نہیں بچا تھا رہنے کے لیے، نہ گھر تھا، مطلب سامان رکھنے کے لیے جگہ تھا، نہ رہنے کے لیے جگہ تھا. تو پھر ان کو وہاں پہ دقت ہونے لگی بس رہنے وہنے کی، ایک ہی روم میں سارے لوگ سونا ہونا یہ سب. تو پھر واپس آ گئے ادھر. لیکن تب بھی ان کا موڈ جو ہے وہ جوں کا تیوں تھا. پھر میں نے سوچا ایک بار، جب میں رو رو کے مطلب بتاتی تھی اپنی ظاہر سی بات ہے امی کو، اپنے بہن سب کو، سب الگ الگ مشورہ دیتے تھے. کبھی کبھی سب کو بولتے تھے کہ چھوڑ دینے کے لیے. جب میرا 2 ہی بچہ تھا، ابھی تو ماشاءاللہ سے 4 ہیں، 2 ہی بچہ تھا، چھوڑ دینے کے لیے. تو پھر میں نے بھی ایک بار موڈ بنا لیا کہ چلو چھوڑ ہی دوں گی. پھر سوچتے سوچتے رات بھر سوچا میں نے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ چلو میرے ساتھ جیسے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ تو ان کا رویہ بہت اچھا ہے. مطلب بچوں کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، بیمار پڑے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. جو ہو سکتا ہے ان سے وہ سب کرتے ہیں. بہت مطلب پیار ہے ان کو ہمیشہ سے بچوں سے. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، میں الگ نہیں ہوں گی. اگر الگ ہوں گی تو شاید مجھے ہسبینڈ مل جائے، لیکن میرے بچوں کو کہ باپ کا پیار تو نہیں مل پائے گا نا، سچا پیار جو ہے ابھی. یہ سب بہت سوچا میں نے. پھر دنیا بھر کی بدنامی، مطلب ایک گاؤں سے ہم لوگ، گاؤں سے ہی ہے، ایک ہی گاؤں کے ہم لوگ، ان کا بھی اور میرا گھر دونوں ایک ہی گاؤں کا تھا. تو گاؤں میں اتنی بدنامی. پھر بچے لوگ اپنے پیار سے باپ کے پیار سے محروم رہ جائیں گے. یہ سب سوچ کے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے الگ نہیں ہونا، جیسے تیسے رہوں گی. اب جو بھی ان کا موڈ تھا اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا میں نے. روز ہی پٹائی لگتی تھی، روز ہی گالی سنتی تھی، سب کچھ سہ کے میں نے اپنے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا. بالکل سوچنا ہی چھوڑ دیا. ان کی پسند کے حساب سے ہی زندگی گزارنے شروع کر دیا میں نے. تو پھر اپنے آپ کو میں نے بھول ہی گئی. جو یہ بولتے تھے
مطلب جیسا بولتے تھے، مائکے نہیں جانا تو نہیں جاتی تھی، اس سے بات نہیں کرنا اس سے بات نہیں کرتی، جو ان کو پسند تھا اس کے حساب سے ہی میں اپنے آپ کو بھول ہی گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اپنا زندگی گزاروں گی۔ کئی بار تو ایسا آیا کہ میں وہ خودکشی کا استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، وہ زمانہ تھا ایسا، یہ عمر تھا ایسا کہ کئی بار اس کے لیے ٹرائی کیا۔ آپ لوگ بالکل مت کرنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ مطلب میں تو ایسی اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، مطلب اس قدر مجبور ہو گئی تھی، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو لیکن نہیں، اس میں بھی نہیں، اس میں نے صرف اپنے بچوں کے بارے میں ہی سوچا کہ اللہ بچے لوگ کو پتہ چلے گا، ڈھونڈیں گے مجھے، پھر کیا حال ہوگا، ان لوگ کا بھی کیا حال ہوگا، کیسے رہ پائیں گے۔ یہ سب سوچ کے میں نے اپنے بچوں کے لیے مطلب سوچا کہ میں زندہ بھی رہوں گی اور اس شادی میں بھی رہوں گی۔ تو اپنے آپ کو میں بھول ہی گئی تھی، ان سے اپنے ہسبینڈ کے حساب سے ہی زندگی شروع کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے صبر کیا، اس کا پھل بھی ملا۔ میرے ہسبینڈ پوری طرح سے بدل گئے، آج کی تاریخ میں بالکل اچھے ہیں ماشاءاللہ، بالکل بھی گالی گلوچ یا مار پیٹ یا کچھ بھی نہیں کرتے، اب بہت اچھے ہیں۔ تو صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، اور اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ اس سے تو دنیا بھی بن جائے گی، بچے لوگ کی زندگی سنور جائے گی، اور آپ کو صبر کرنے کا بھی پھل ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صرف ثواب ہی ثواب ملے گا۔ تو اور آپ سچے دل سے محبت نبھائیں گے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو اس کے دل میں بھی یقیناً محبت جاگے گی ہی ایک نہ ایک دن۔ آپ کے صبر کا پھل اللہ پاک آپ کو ضرور دیں گے، اور کسی پہ نہیں تو اللہ پاک پہ یقین کر کے آپ لوگ صبر کیجیے اور پورے ایمانداری اور وفا کے ساتھ زندگی گزاریے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ تو چلتی ہوں میں، اللہ حافظ۔